آپ کا ہوسٹ ملکن شاولہ کھوکر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شکیلہ جلیل صاحبہ. آپ 20 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے صحافت میں اب تک کیا اہم اقدامات کیے اور موجودہ صورتحال میں صحافت کرنا آسان ہے یا مشکل. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, شکریہ. آپ جرنلزم میں کیسے آئے اور اسلام آباد پریس کلب, راولپنڈی پریس کلب میں کون کون سی ذمہ داریاں سر انجام دیتی رہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور بولنے کا موقع دیا. جہاں تک صحافت میں آنے کا تعلق ہے تو اسٹوڈنٹ لائف تھی, فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, اور روزنامہ ساز اس وقت ماشاءاللہ پیک کا اخبار تھا. تو وہاں پہ شوقیہ طور پہ جو ہے وہ سب ایڈیٹر کے طور پہ میں وہاں پہ گئی, اور چونکہ میرے کالج ٹائمنگ کے بعد کا وہ ٹائم تھا اور مجھے سوٹ بھی کرتا تھا, تو میں نے وہاں پہ جو ہے نا بطور سب ایڈیٹر کام شروع کیا اور سیکھنا شروع کیا. اور سیکھتے سیکھتے وہ پھر پراپر ایک پروفیشن بنتا گیا. میں نے بطور جو ہے وہ کشمیر ڈیسک پہ کام کیا, پشاور ڈیسک پہ کام کیا, میگزین سیکشن میں کیا, اس کے بعد رپورٹنگ میں کیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 20 سال گزر کے پتہ بھی نہیں چلا. اور جہاں تک پریس کلب کی آپ نے بات کی ہے کہ پریس کلب میں کون کون سے عہدوں پہ, تو 2004 میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ RIUJ کا الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا, اور اس میں بطور جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی تھی اس وقت. اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کی جو ہے 2016 میں جوائنٹ سیکرٹری رہی, 2017 میں بھی رہی, اس کے بعد 2019 میں جو بطور جوائنٹ سیکرٹری بھی تھی, اور انچارج راولپنڈی پریس کلب کے طور پہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں سر انجام دی. کم عمری میں آپ نے صحافت کو جوائن کیا, تو کن وجوہات پہ موجودہ صورتحال میں کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کرنا آسان نہیں ہے؟ جب میں نے جوائن کیا تھا تو شاید اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ صحافت کوئی پیشن یا اس کو ایک کوئی جنون بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرا پیشن بھی بنا, ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد بنا. میرا جنون ہے, صحافت ہے. تو صحافت جو ہے نا موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ 2 طرح کی مشکلات ہیں اس وقت. تو صحافی کو دیکھا جائے کیا تو پوری میڈیا انڈسٹری کو جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہے. ایک تو فائنینشیل جو ہے نا وہ کرائسس ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ رہی ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اداروں سے تنخواہیں نہیں ملا کرتی تھی, تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایشو چلتا تھا. اب تو یہ ہو گیا کہ ادارے بند ہونا شروع ہو گئے. جب ادارے بند ہونا شروع ہو گئے تو جو ہمارے عامل صحافی ہیں, جو جینون جنہیں جرنلسٹ کہا جا سکتا ہے, وہ بے روزگار ہو گئے. تو اتنی ساری مشکلات اور مسائل کے باوجود صحافتی تنظیموں کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ اصل میں صحافت میں جب سیاست شامل ہو جاتی ہے نا تو چیزیں تقسیم در تقسیم کی طرف چلی جایا کرتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ بہت ساری تنظیمیں جو ہے نا وہ اپنا کام کر بھی رہی ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, اس نے بہت سارے جو ہے نا وہ کام کیے ہیں, اقدامات کیے ہیں صحافیوں کے لیے. اسی طرح پریس کلب کا ایک اپنا کردار ہے. خاص طور پہ اگر میں خواتین جرنلسٹ کے لیے بات کروں تو اس میں جو ہے نا افضل بٹ صاحب کا کردار بہت زیادہ نظر آتا ہے. انہوں نے 2014 میں جو ہے وہ خواتین کے لیے پراپر لابنگ کی, اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی تنظیم جب الیکشن لڑا کرتی تھی تو وہ خواتین کو بطور جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا سمبل کے طور پہ کسی ایک خاتون کو رکھ لیا. انہوں نے جب وہ قرارداد کا کیا اور لابنگ کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پراپر آئین میں ایک تبدیلی ہوئی, اور ہر گروپ کے لیے لازمی ہوا کہ وہ 4 خواتین, ایک نائب صدر, ایک جوائنٹ سیکرٹری اور 2 گورننگ باڈی کی, جو گروپ بھی الیکشن لڑے گا وہ ان 4 جو ہے نا خواتین کو ہر صورت اپنے پینل میں رکھے گا. اس کے علاوہ وہ کسی سیٹ پہ بھی آ سکتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین جرنلسٹ بالکل بیک پہ تھیں, مطلب ایک دور تھا کہ خواتین جرنلسٹ آپ کو بہت کم, مطلب خواتین جرنلسٹ, آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کسی بھی نیشنل پریس کلب کی پہلی ایڈمن ہیں. جی, میں راولپنڈی پریس کلب کی پہلی خاتون انچارج کے طور پہ میں نے اپنی 2019 میں ذمہ داریاں سر انجام دی, اور کوئی بھی خاتون آج تک انچارج نہیں رہی. تو میں نے کوشش یہ کی کہ نہ صرف اپنے جرنلسٹوں کے لیے بلکہ اپنی خواتین جرنلسٹوں کے لیے خاص طور پہ بہتر رول پلے کروں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک خاتون کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے جب خاتون لیٹ تک پریس کلب میں یا کہیں بھی اداروں میں بیٹھتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے. جب وہ جلدی چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی خاتون ٹائم نہیں دے سکتی. تو میں نے ان دونوں چیزوں کو وہاں پہ ثابت کیا. میں نے بطور ایڈمنسٹریٹر بھی وہاں پہ کام کیا اپنے پریس کلب میں. آپ میرے وہاں پہ کام دے سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ مینٹیننس کے کام کیے, ایونٹس کروائے, ایونٹس آرگنائز کیے. اصل میں تھوڑا سا وہی والی بات ہے کہ سوسائٹی کا اثر تو ہر جگہ نظر آتا ہے نا. جیسے ہماری سوسائٹی میں خواتین کو وہ سپیس نہیں دی جاتی,
مطلب 100% جو ہے میڈیا کو آزاد ہونا ضروری ہے یا کنٹرول میڈیا پاکستان کے مفاد میں؟ اصل میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی کنٹرول میڈیا کبھی مفاد میں ہو سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ شطر بے مہار آزادی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کنٹرول میڈیا نہیں کسی بھی چیز کا حل ہوتا. پاکستان میں یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پالیسی سامنے آئیں اور اخبارات کو جو ہے نا وہ ڈپریس کیا گیا، فائنینشلی کرنچ کیا گیا، ایشوز کریٹ کیے گئے تاکہ میڈیا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے حق میں خبریں دے. جب آپ صحافت کو آزاد کرتے ہیں، وہ آپ کے ایشوز کو سامنے لاتا ہے، تو وہ چیزیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے نا ایک برج کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ عوام کے درمیان بھی اور حکومت کے درمیان بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جرنلسٹ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں. اب جرنلسٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں جرنلسٹ ہی ہوتی یقیناً. جرنلسٹ نہ ہوتی تو پھر بھی آپ جرنلسٹ ہوتی میں ہیں. جرنلسٹ، اندر خمیر میں یہ چیز شامل ہے. اللہ پاک نے شاید میرے اندر کہیں رکھا کہ مجھے ایک لکھاری کے طور پہ مجھے لکھنے کا شوق. میں اسکول لائف میں بھی میرا یہ ہوتا تھا کہ ہم جب اسکول میں مینا بازار یا اس ٹائپ کے کوئی ایونٹس ہوتے تھے تو خود سے ڈرامہ لکھنا، خود سے چیزیں لکھنا، ٹیبلو لکھنا، اور وہ کر کے ٹیچر کو بتانا کہ جی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے ہم کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم اس کے اوپر کر لیں. تو وہ شاید ایک اللہ پاک نے ایک انسان کے اندر چیز رکھی ہوتی ہے. اتنے سارے ایوارڈز آپ نے لیے ہیں، تو کیا محسوس کرتی ہیں یہ ایوارڈز لے؟ شکر ادا کرتی ہوں اس اللہ پاک کا کہ مجھ نہ چیز پہ اس نے اتنا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی. ورنہ شاید میرے میں کوئی میرے سے زیادہ باصلاحیت لوگ، بہت محنتی لوگ کبھی کبھی وہ جگہ نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ صرف اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، انسان کے اپنے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف یہ ضرور ہے کہ والدین کی، والد تو خیر چونکہ میں چھوٹی تھی تو میرے والد کے انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ کی دعائیں ہمیشہ جو ہے نا وہ سر پہ سایہ کیے رکھی. اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کریں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ دعائیں دی، تو ان کی دعائیں تھی اور اللہ پاک کا کرم تھا. باقی مجھے چیز میں تو کچھ بھی موجودہ نہیں تھا. صورتحال میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ 12 دنوں سے تقریباً 200 سے زائد جو ہیں فلسطین میں شہادتیں ہو چکی ہیں. ایسے میں احتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ کر رہے ہیں، جرنلسٹوں نے بھی کیا، تو اس کا اسرائیل کو کیا نقصان ہے؟ اصل میں ہم شاید مسلمان یہ بھول چکے ہیں کہ جو ہے وہ امت مسلمہ ایک جسد خاکی کی طرح ہوتی ہے، ایک جسم کی طرح ہوتی ہے کہ کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. مذمتیں اور قراردادوں سے اور صرف جو ہے نا اپنے ملک میں احتجاج کرنے سے فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی. اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں شاید ہم اپنی تسلی کے لیے، اپنے انر سیلف کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بطور مسلمان کیا ہم اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. بطور مسلمان جو ہے نا مسلم ممالک کہاں پہ کوئی مسلم ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کی مدد کرنی ہے. دیکھیں اقوام متحدہ کو اگر دیکھا جائے، یو این کو، جس طریقے سے ہر چیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، پرندوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، درخت لگانے کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کٹتے ہوئے نظر نہیں آتے کسی کو. کیوں نہیں نظر آتے؟ مسلمانوں کو وہ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کشمیر پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جی ایک کسی ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے اور اس میں مسلمان ہو تو پورے مذہب اسلام کو دہشت گرد اس مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے جی اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے وہ شاید، جبکہ اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے. دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ہمیشہ سے انسانیت کی بات کرتا ہے. تو یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. یہ جو ہماری OIC جو ہے نا وہ اسے اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. مسلم ممالک صرف یہی کر دیتے نا، اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں، وقتی طور پہ کر دیں، تمام ممالک بائیکاٹ کر دیں، وقتی طور پہ ہی صرف اپنا سٹینڈ شو کریں اس فلسطین کا. انہیں پتہ ہے، اسرائیل کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے ملک میں احتجاج کرنا ہے، انہیں زیادہ غصہ آئے گا، یہ اپنی چیزیں توڑیں گے، رولا ڈالیں گے. ہمیں یہ کوئی آپ کے نقصان نہیں نزدیک پہنچاتا. مسلم ممالک کا اتحاد اور یکجہتی وقت کا اہم تقاضا ہے. یقیناً. شکیلہ جلیل صاحبہ پروگرام میں تشریف لائیں، بہت شکریہ. آخر میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، جب آپ نے ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی اس کے دوران، جب آپ نے کہا کہ جرنلزم کیوں مشکل ہو چکی ہے. موجودہ دور میں ہمارے صحافی مسلسل جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کہیں پہ بھی رپورٹ ہو بھی جائے تو کبھی قاتل تک نہیں پہنچا جاتا. صحافیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ ریاست کے خلاف جاتے ہیں تو ریاست انہیں مارتی ہے. مطلب کوئی ایسی بات، کوئی واقعہ نکالتے ہیں، کوئی کرپشن کا کیس نکالتے ہیں، کوئی سٹوری نکالتے ہیں.
اگر وہ دہشت گردوں کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کوئی سٹوری نکالتے ہیں، کوئی کرپشن کا کیس کرتے ہیں، تو جس کے خلاف خبر دے رہے ہوتے ہیں انہیں وہاں سے بھی تھریٹ ہوتا ہے. تو ایسے میں ابھی ایک جو پروٹیکشن بل آیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ واقع ہی اس کا کوئی عملی طور پہ نفاذ ہو سکے اور صحافیوں کی پروٹیکشن میں وہ کہیں پہ ہمارے کام آ سکے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو باقی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پروفیشن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں، اس میں پوری محنت لگن کے ساتھ اس کو اپنا جو ہے نا پیشن بنا کے کام کریں، تو کامیابی اللہ پاک کی ذات دیتی ہے. باقی انسان نے صرف محنت کرنی ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ شکیلا جلیل صاحبہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ناظرین، شکیلا جلیل جیسی باہمت جرنلسٹ، باہمت خاتون، اس نے آج کے دور کی خواتین کو ایک پیغام دیا کہ خواتین کسی بھی میدان میں ہوں وہ اپنی محنت سے اپنا سکہ منوا سکتی ہیں. تو خواتین بجائے کہ گھر میں بیٹھیں، وہ کوئی بھی اچھا سا شعبہ دیکھ کے، جیسے شعبہ صحافت ہے، ٹیچنگ ہے یا دیگر ہیں، اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں. ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر.